نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز قیام اللیل ہے اور تہجد کی نماز ہے۔ محرم الحرام بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا اور اللہ کے نزدیک بہت ہی حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خاص طور پہ اپنی طرف منسوب فرمایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ذکر ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اشہر حرم میں بھی داخل ہے۔ 4 مہینے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، جن میں ایک رجب ہے اور 3 ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام، ان میں بھی شامل ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں اور اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ ساتھ بھی ملا لیں۔ اور پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شہادتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی ابتداء میں یعنی 1 محرم الحرام کو خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر 10ویں محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہمارے سال کی ابتدا نیکیوں سے ہوتی ہے۔ ویسے تو رمضان ہی سے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ یہ بندے کسی طریقے سے میرے قریب ہو جائیں، پورا رمضان المبارک، اور اس کے بعد شوال کے روزے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کا آ گیا، پھر عید آ گئی، عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد جو ہے نا محرم الحرام ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے قریب ہو، اور رمضان میں جو تعلق بنا تھا وہ کمزور نہ ہو اور وہ ٹوٹے نہیں۔ نیکیوں سے ابتدا ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس مہینے کی ابتدا دعا سے ہو رہی ہے، اور ایک خاص دعا ہے جس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ دعا ہم اور آپ سب کو یاد کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ گھر کے اندر انسان جو ہے نا لکھ کر لگا دے کہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ اور جو راوی ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ہشام التیمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دعا کو ایسے یاد کیا کرتے تھے جیسے کہ وہ قرآن کو یاد کیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ اس دعا کو وہ اہمیت دیتے تھے اور اس کے یاد کرنے کو اہمیت دیتے تھے۔ اذا دخل الشہر او السنہ، یہ دعا کب یاد کرتے تھے؟ جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا اور جب بھی نیا سال ہمارا شروع ہوتا، اسلامی ہجری سال۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مہینے کے شروع کی بھی یہ دعا ہے اور نیا سال شروع ہونے کی بھی یہ دعا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس مہینے کو اور اس سال کو ہمارے اوپر
امن کے ساتھ داخل فرما اور ایمان کی حالت میں داخل فرما، والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ داخل فرما اور اسلام کی حالت میں داخل فرما، ایسی حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا جی، یہ نعمت ہمیں حاصل ہو۔ اور پھر فرمایا وجوار من الشیطان، اور شیطان سے پناہ کے ساتھ کہ اس سے ہم امن میں ہوں، ایسی حالت میں ہمیں داخل فرما اس نئے سال میں۔ ورضوان من الرحمن، اور ایسی حالت میں ہمیں اس نئے سال میں داخل فرما کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ کتنی پیاری اور کتنی بہترین دعا ہے، یہ ہے ہمارے سال کی ابتدا، ان چیزوں سے ہو رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت زیادہ اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان دوسری دعائیں کرتا ہے تو یہ دعا بھی ضرور کریں، پلیز یہ دعا جو ہے نا ضرور کریں۔ الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، یا اللہ ایمان کی نعمت کے اوپر تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے میرے بھائی۔ دوسری طرف دیکھیں، دوسری جو اقوام ہیں ان کا وہ جو ہے نیا سال کیسے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے فل نافرمانیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور شباب و کباب کی محفلیں ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، اور زناکاریاں اور بدکاریاں اور بیچز جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں، بے حیائی، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں ساری رات، بلکہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، پورا ایک کئی ہفتے پہلے جو ہے نا اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، 10 دن، ہفتہ پہلے گناہ کے لیے جو ہے نا تیاری کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ادھر دیکھیں کہ نیکی کے ساتھ جو ہے نا ہم سال کی ابتدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔